آج ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ڈر کے حوالے سے پینک کا شکار ہو جاتے ہیں، فوبیاز کا شکار ہو جاتے ہیں، توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ضعیف الاعتقادی کے جال میں ایسے الجھتے ہیں کہ پھر گتھیاں سلجھتی نظر نہیں آتی اور ان کے اعتقادات جو ہیں وہ عجیب سے شکل اختیار کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں ہم کس طرح سے مختلف اپنی بہتر پروگرامنگ کر سکتے ہیں اور ان سے کس طرح نبردآزما ہو سکتے ہیں، ان ڈر سے، خوف سے؟ کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ جو بادام کے سائز کا ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ امیگڈلا، اس کے اندر اس چھوٹے سے گھر میں کئی کمرے ہیں اور اس کے اندر جو پیٹرول کے طور پر جو چیز کام کرتی ہے وہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر یا کیمیکل ہے جسے کہتے ہیں ایڈرینالین. جو وہاں سے حکم ہوتا ہے تو ایڈرینالین خارج ہوتی ہے. ایڈرینالین جو ہے وہ کڈنی کے اوپر ایک گلینڈ ہوتا ہے، وہاں سے خارج ہوتی ہے، لیکن حکم جو ہے اوپر سے ہوتا ہے دماغ میں امیگڈلا سے کہ یہ خارج ہوگی، اور خطرے کی بو سونگتے ہی فائر ہوتا ہے ایک آرڈر جس کے تحت ایڈرینالین خارج ہوتی ہے اور ہمارے پٹھے، ہمارے رونگٹے اور ہمارے جسم میں تمام جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہمیں کسی خطرے سے نپٹنا ہوتا ہے. کریکٹ. اب یہ تو سیکنڈ کے 40ویں حصے میں یہ کام ہو جاتا ہے کہ خوف کی ابتدا ہو جاتی ہے جی. اور بعد ازاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فلڈ گیٹس جو اوپن ہو گئے ہیں ان کو کیسے بند کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے دماغ میں ایک دوسرا حصہ ہے جسے فرنٹل لوب کہتے ہیں، اور اس میں ہڈی کے سامنے فرنٹ پہ یہ دماغ کا حصہ ہے جس کے اندر وہ بٹن ہوتا ہے جس کو پریس کرنے سے امیگڈلا اپنا واپس اصلی مقام پہ اور خاموشی پہ اتر آتا ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے تجزیاتی نظام کو یا فکر انگیزی کے نظام کو بروئے کار لانا ہوگا. سوچ بچار کا نظام ہے، اسے ہم نو سسٹم کہتے ہیں، یعنی سوچ بچار کا نظام، اور امیگڈلا کو ہم کہتے ہیں گو سسٹم، یعنی بھاگ دوڑ کا نظام. تو یہ جو نو سسٹم ہے اس کو جب ہم کام میں لاتے ہیں کسی طور پر بھی، تو یہ دونوں سسٹم جو گو سسٹم اور نو سسٹم ہے یہ ایک ساتھ پوری شدت سے کام نہیں کر سکتے. جب آپ نو سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو گو سسٹم جو ہے وہ پیسو ہو جاتا ہے، جب آپ نو سسٹم کو پیسو رہنے دیتے ہیں تو گو سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو جب ہم اپنے نو سسٹم کو یعنی سوچ بچار کے نظام کو ایکٹیو رکھتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کے بارے میں شب و روز سوچتے رہتے ہیں جی، تو اس کے بعد ہمارا جو گو سسٹم ہے وہ اس کے تابع آ جاتا ہے. اور اگر ہم سوچ بچار کبھی بھی نہ کریں، کوئی فکر فردہ نہ کریں، کبھی حاضر کے مسئلوں پہ غور نہ کریں، تو پھر ہمارا گو سسٹم زیادہ ایکٹیو رہتا ہے. تو اگر ہم سیکھنے کے مسئلے کو بہت اہمیت دیں، سیکھنا جاری رکھیں، اور جب بھی ہمارا گو سسٹم ایکٹیویٹ ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نو سسٹم کو فوراً ایکٹیو کریں، اور اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہمیں کسی نیوٹرل مسئلے پہ سوچنا ہوگا. جی جی. یہ نیوٹرل مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ جو جذباتی طور پر ہمارے لیے بہت زیادہ کوئی تکلیف دہ نہ ہو. تو کسی ایسے مسئلے پہ جیسے کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے یا کسی اور کا مسئلہ ہے جس کے ساتھ ہماری جذباتی لگاؤ نہیں ہے، کسی اور شخص کا مسئلہ ہے، تو اس مسئلے پہ غور کرنے سے یا دنیاوی مسئلوں پہ غور کرنے سے ہمارا جو گو سسٹم ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی پریکٹس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تمام جو خوف ہوتے ہیں جی، ان کے پیچھے جو خوفوں کا اصل خوف ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے زندگی کھو دینے کا خوف، یعنی مر جانے کا خوف. اور اس چیز سے ہمیں جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم ہر وقت جو ہے اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ جو زندگی کی ایک متاع ہے ہمارے ہاتھ میں کہیں یہ کھو نہ جائے. جی. اور اس خوف کی وجہ سے پھر بہت سے دوسرے خوف جنم لیتے ہیں. پھر جیسے تالاب کی لہریں ہوتی ہیں کنارے تک پہنچتی ہیں، تو خوف کی لہریں جو آگے بڑھتی ہیں تو فوبیاز پیدا ہوتے ہیں، یعنی غیر منطقی خوف آ جانے شروع ہو جاتے ہیں. موت کا خوف تو ایک حقیقی خوف ہے، لیکن جو غیر منطقی خوف ہیں جیسے ہوائی سفر کا خوف یا پانی کا بھی خوف ہو جاتا ہے، بہت سی مختلف مہمانوں کا خوف ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے امتحان بات کا کرنے خوف، امتحان کا خوف، اسٹیج فرائٹ. آپ کچھ بھی کسی چیز کا نام لیں لوگوں کو اس کا بھی
مٹی کا خوف ہوتا ہے کئی لوگوں کے ذہن میں، مٹی سے نہ چھو جائیں. تو بے شمار جو خوف ہوتے، پھر خوفوں کے ساتھ ہی ایک کمرہ قریب میں ہی ہے جہاں ضعیف الاعتقادی کا قیام ہوتا ہے، جہاں تہمات ہوتے ہیں، ایل فاؤنڈیڈ بلیفز ہوتے ہیں، پھر یہ بھرتے چلے جاتے ہیں اور یہ ہمارے دماغ کے سپر کمپیوٹر کو سلو کر دیتے ہیں. لیکن اگر اصل میں ہم اپنے اصل خوف پہ اگر کام کریں، مرنے کا خوف، جو مرنے کا خوف ہے، تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور مرنے کے خوف پہ کام کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بس اس کے لیے جیتے جی ایک دفعہ مرنا پڑتا ہے. بھلا وہ کیسے؟ مطلب اس کی بھی کوئی ایکسرسائز ہے جس طرح بتا رہے تھے کہ وی کین پروگرام آور مائنڈ؟ بالکل. جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہماری زندگی میں تو ایک دفعہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، تو پھر وہ بعد میں اچھے طریقے سے بعد میں ہو سکتی ہے. جیسے اگر آپ کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ذہن میں آپ بناتے ہیں، اور اگر آپ ذہن میں نہیں بناتے اور پھر کاغذ پہ نہیں بناتے تو پھر حقیقی طور پر بھی وہ مکان اچھا نہیں بنتا. تو اگر اس موت کے خوف کو بھی ہم اپنے ذہن میں ایک ہی دفعہ نپٹا لیں تو پھر موت کا خوف نہیں رہتا. پھر موت جو ہے وہ اپنے وقت پر آنی تو ہوتی ہے، تو یہ آسان طریقے سے آ سکتی ہے. تو اس کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو ہم اگر ایک دفعہ کر گزریں جی تو پھر ہم خوف کے دوسری جانب آ جاتے ہیں. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے خوف کے دوسری جانب آنے کی ضرورت ہے، جس میں پھر زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور مزیدار بنایا جا سکتا ہے. وہ ایکسرسائز یوں ہے، جیسے میں نے اپنے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جیسے سوچ آتی ہے کہ مرنے کا خوف. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 17-18 سال کی عمر میں نوجوانی میں مجھے ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ موت کا کیا بنے گا، یا موت کا تصور جو ہے ہر وقت جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ زندگی کو مفلوج کرتا تھا. لیکن آج زندگی کی بہت سی اور زیادہ بہاریں دیکھنے کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی بیٹھ کے کہ اگر میں آنکھیں بند کر لوں اور یہ تصور کر لوں کہ میں اس دنیا سے گزر گیا ہوں، اپنے ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے اب سوچتا ہوں کہ اگر میں اس دنیا سے گزر گیا ہوں اور میری آنکھیں بند ہیں اور میرے تصور میں جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ میرے سامنے میری ہی میت پڑی ہے، اور میرے جو اہل خانہ ہے وہ میری موت کے صدمے سے تازہ صدمے سے بہت پریشان ہیں اور بہت چیخو پکار ہے اور بہت رو رہے ہیں، اور اپنے اپنے طریقے سے اپنی محبت کی وجہ سے اس کا جو اظہار کرتے ہیں. میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور ساتھ میں وہاں موجود بھی ہوں، اور ساتھ میری میت بھی وہاں موجود ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ارد گرد کیا منظر ہے، اور جو لوگ ہیں وہ کس طرح اطلاع سن کے آتے ہیں جن سے میرا زندگی میں ناتا یا رشتہ رہا ہے، جن سے میرے محبت اور پیار کے مراسم رہے ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ اپنے اپنے انداز میں میری زندگی پر، میری ذات پر، میری موت پر تبصرہ کرتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح وہ مراحل سارے جو مرنے سے لے کے غسل دینے تک اور پھر اس کے بعد جنازہ جانے تک اور پھر دفنانے تک کے جو سارے مراحل ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح لوگ اپنے پیار سے، محبت سے جدا کرتے ہیں اور زمین کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر سب واپس آتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. کچھ اپنی زندگی میں بھی لوٹ جاتے ہیں، کچھ زیادہ سوچتے ہیں، کچھ کم سوچتے ہیں، جی اور پھر اگلے دن دوبارہ آتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں وہ تبصرہ کرتے ہیں. کچھ کھانا پینا ہوتا ہے، کھانے پہ تبصرہ ہوتا ہے، پھر 40واں ہوتا ہے، پھر برسی ہوتی ہے، تو پھر قصہ تمام ہو جاتا ہے. رات گئی بات گئی، تو زندگی یوں معدوم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ بکھر جاتی ہے. تو زندگی جب شروع ہوتی ہے اور جب ختم ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں ایک خوبصورت لمبا وقفہ ہوتا ہے جس میں ہماری مرضی چلتی ہے، اور